حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آدمی مر کر اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ دفن کر کے واپس ہونے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی ادا کی ہوئی فرض نمازیں اس کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں، فرض روزے اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف، نفلی صدقے، نفلی نمازیں اور دوسرے نیک کام اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب نیک کام اس کے محافظ بن جاتے ہیں، چاروں طرف سے اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ مردے کو اٹھ کر بیٹھنے کا حکم ہوتا ہے، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا عصر کے بعد کا وقت ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، یہ پیغمبر جو خدا کی طرف سے تمہارے یہاں بھیجے گئے تھے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ان کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن صاحب قبر کہے گا، مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، دیکھو سورج ڈوبنے کے قریب ہے، ایسا نہ ہو میری نماز قضا ہو جائے۔ فرشتے کہیں گے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ وہ کہے گا، یہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں ان کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، وہ خدا کے پاس سے سچی کتاب لے کر آئے تھے۔ فرشتے خوش ہو کر اس سے کہیں گے، تم نے اسی نبی برحق کے دین پر زندگی گزاری ہے، اسی حالت میں تم کو موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت پر قیامت کے دن زندہ ہو کر محشر میں پہنچو گے۔ پھر جنت کا ایک دروازہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، دیکھو یہ ہے تمہاری مستقل قیام گاہ اور ایسی ہے اس کی نعمتیں۔ صاحب قبر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ پھر اس کے سامنے جہنم کا ایک دروازہ کھلے گا اور اس سے کہا جائے گا، دیکھو اگر تم نے دنیا میں خدا کی نافرمانی کی ہوتی تو یہ آگ کا گھر تمہاری قیام گاہ بنتا اور اس میں طرح طرح کے عذاب تجھے جھیلنے پڑتے۔ یہ بات سن کر صاحب قبر مومن بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر 70 گز وسیع کر کے روشن کر دی جاتی ہے اور صاحب قبر کا جسم پہلے کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ پھر اس کی روح کو ایک پاکیزہ ہوا کا روپ دے دیا جاتا ہے جو ایک پرندے کی شکل میں جنت میں اڑتا اور اس کے درختوں کے پھل کھاتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یوں قرآن مجید میں فرمایا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرماتا ہے۔ صاحب قبر کافر ہو تو عذاب سے حفاظت اور مدد کے لیے اس کے چاروں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ اسے فرشتوں کی طرف سے اٹھ کر بیٹھنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ انتہائی خوف اور دہشت زدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ وہ پوچھے گا، کون سا آدمی؟ وہ اس آدمی کے نام سے بھی واقف نہ ہوگا۔ اسے بتایا جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہے گا، میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، لوگ ان کے بارے میں کچھ کہتے تھے، میں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اس نبی برحق کے دین سے آزاد رہ کر زندگی گزاری حتیٰ کہ تجھے موت نے آ لیا۔ انشاءاللہ اب اسی حالت میں تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کا مشاہدہ کر کے اسے بتایا جائے گا کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ۔ یہ بات سن کر وہ حسرت اور رنج اور غم میں ڈوب جائے گا اور اس کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا، اگر تو نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی تو یہ جنت تمہاری قیام گاہ بنتی اور اس کی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے۔ یہ سن کر اس کے رنج و غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کی قبر اس کے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی
کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں سے مل جائے گی اور قیامت تک اس کو طرح طرح کے عذابات دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنے کی اور اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔